السلام علیکم میرے سبھی لسنرز. آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناول الاؤڈ پر. ناول سن سائیاں کے ساتھ جس کی رائٹر ہیں جے نکھت، اور یہ اس کی 8ویں ایپیسوڈ ہے. جلدی سے ناول کو کنٹینیو کرتے ہیں. آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ساتھ لائک شیئر اور کامنٹس کریں. واقف تھے تیری چشم تغافل پسند سے، وہ رنگ جو باہر کے سانچے میں ڈھل گئے. وہ بھی تو زندگی کے ارادوں میں تھے شریک، جو حادثات تیری مروت سے ٹل گئے. اس نے ایک مرتبہ پھر اس کاغذ کو الٹ پلٹ کر ایسے دیکھا جیسے ڈائری کا ورق نہیں بلکہ کوئی بہت ہی انوکھی چیز ہو. اب تو اس کی اس حرکت سے شہنشاہ بھی بیزار ہو گیا تھا. تبھی وہ بے دلی سے سنگترے اٹھاتا رس چوس کر پھینکنے لگا تھا. مترا، تجھے معلوم ہے اسے کہتے ہیں سودا سلف. اس نے اب کی ورق شہنشاہ کی آنکھوں کے آگے لہراتے اس کی معلومات میں اضافہ کیا، جو کچھ دیر پہلے شاور لے کر نکلنے کے بعد اس نئے اضافے نے چائے کے ساتھ ٹرے میں پیش کرتے اس کی معلومات میں کیا تھا. 2 لفظ ہے، سودا سلف، اور یہ لسٹ دیکھو 100 کے اوپر کی ہے. اس میں سے مشکل سے کوئی 10 یا 12 چیزیں ہوں گی جس کی ہیت جسامت کا مجھے معلوم ہے. باقی کا کیا کروں؟ شہنشاہ کے آگے ہی ورق پھڑپڑاتے اس نے تشویش سے پوچھا. جواباً شہنشاہ نے یوں سونڈ سے اٹھا کر اپنی آنکھ میں گھس رہے پیپر والے اس کا ہاتھ پیچھے کیا، جیسے کہہ رہا ہو، بھائی تیری بیوی نے پہلا خط لکھا ہے، اسے فریم کروا میوزیم میں رکھ، یا گلے میں تعویذ بنا کر پہن لے، یا پھر ایک مرتبہ ہی گھول کر پی جا. مجھ معصوم کی آنکھ میں کم از کم مت گھسا بس. ہاں، مدد کرنے کی باری آئی تو تم ایسے ہی ہاتھ جھٹکو گے. ایک تو دی جان نے عجیب مصیبت میں پھنسا دیا ہے، اوپر سے میں نے بھی ان کی جذباتی بلیک میلنگ میں آ کر کوشش کرنے کا وعدہ کر دیا ہے. اگر تھوڑا اور بے رخ ہو جاتا تو عین ممکن تھا وہ خود لے جاتی اس اضافے کو، لیکن میں تو احمق ہوں. شہنشاہ کے صاف ہری جھنڈی دکھانے پر سیکھ پا ہوتے اب وہ خود کو کوس رہا تھا. احمق تو تم واقعی ہو. نئی نویلی بیوی تمہاری اندر اکیلی ہے، اس کے ساتھ وقت سے حسین لمحے چرانے کے یہاں میرے ساتھ بیٹھے مچھڑوں سے خون چسوا رہے ہو اپنا. اس کی کوسنے سے بیزار شہنشاہ کی اگر زبان ہوتی تو وہ واقعی اسے ہوش کے ناخن دیتا، جس کی بڑی بڑی آنکھیں کاٹیج پر ٹکی تھی، نہ کھڑکی کے پاس پرچھائی نظر آ رہی تھی. کوشش کا تو معلوم نہیں، اس لسٹ کا کچھ کرنا ہوگا، ورنہ دی جان تک بات پہنچ گئی تو مسئلہ ہوگا. اور ویسے بھی مجھے حویلی کی روز روز کی دعوتیں کوفت میں مبتلا کر رہی ہیں. بہتر ہے وہ ان چیزوں سے کچھ کر لے گی. میرا کیا ہے، میں تو اگلے ہفتے لکڑی کا کام ختم ہوتے ہی نکل جاؤں گا یہاں سے. اس کے بعد دی جان جانے اور ان کا اضافہ. پیپر کو رول کر کے ماتھے پر بجاتے اس نے خود کو مطمئن کیا. جواب میں شہنشاہ کے من میں کیا سمائی کہ وہ دونوں پیر فولڈ کرتا اٹھ کھڑا ہوا. ارے ارے مترا، کیا کر رہے ہو؟ شہنشاہ کے قدم کاٹیج کی طرف اٹھتے دیکھ کر وہ بوکلایا، لیکن شہنشاہ پر رتی برابر اثر نہیں ہوا تھا. سیریسلی مترا، تم مجھے اپنے گھر سے نکال رہے ہو؟ عین کاٹیج کے ڈور پر آ کر کھڑا ہو جانے پر دلاور کو صدمہ پہنچا تھا، جس کا کوئی اثر لیے بغیر شہنشاہ یوں کھڑا ہو گیا جیسے کہہ رہا ہوں، اپنے گھر جا کر جتنا منصوبہ بندی لاہے عمل ترتیب دینا ہے مزید شوق دو. بس ابھی مجھے بخش دو. بھولوں گا نہیں میں اس بے مروتی کو مترا. یار سے یار بیزار، کیا زمانہ آ گیا ہے. وہ صدمہ زدہ سا نیچے اترا. اس کے اترتے ہی شہنشاہ مدمست ڈھال چلتا مڑ گیا تھا. نفتن کھڑکی پر آہٹ سی ہوئی. دلاور کی بے اختیار نگاہ سے گلابی آنچل کا چھپنا مخفی نہ رہ سکا. ننھا آفیسر ایک نظر بند کھڑکی کے پٹ پر دوسری ہاتھ میں موجود پیپر پر ڈالتے وہ وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گیا تھا. میں جب تھک جاتی ہوں تو زندگی کے صفحات واپس پلٹ کر دیکھنا شروع کر دیتی ہوں، اور اس صفحے پر آ کر رک جاتی ہوں جہاں زندگی تمہیں مجھ سے ملاتی ہے. اور میں دیکھتی ہوں کہ زندگی تو اس صفحے سے آگے بڑھی ہی نہیں. وہی صفحہ زیست رہا. باقی سب تو آتے جاتے موسم ٹھہرے. میرال کی برسی کے دن جیسے جیسے قریب آ رہے تھے اس کے ہجر کی اذیتوں سے نڈھال روح، ویران بنجر دل سے اٹھتی ٹیسے رگوں پہ میں زہر ہلاہل کرتا. میزان کی برسی کے دن جیسے جیسے قریب آ رہے تھے اس کی ہجر کی اذیتوں سے نڈھال روح، ویران بنجر دل سے اٹھتی ٹیسے رگوں پہ میں
زہر حلال کی طرح سرایت کرتی، بے چینی و بے کلی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ بے رنگ سوگوار آنکھیں تو ویسے ہی شاذ و نادر ہی خوابوں کے رنگوں سے بچھڑ کر سوتی تھی، لیکن ان دنوں تو آنکھوں نے جیسے نیند سے سارے مراسم ہی ختم کر دیے تھے۔ ہمہ وقت بس ساون بن کر برس پڑنے کو بےتاب ہوتی تھی۔ کبھی کبھی تو دل کرتا تھا اتنا روئے کہ یا تو ہر درد دھل جائے یا سانسوں کی آمد و رفت کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ مضراب کزدن اسے لے کر 3 دن پہلے اپنے روم میں شفٹ ہو گئی تھی۔ شاید اسے لگ رہا تھا اس طرح وہ میزان کی یادوں کے گرداب سے نکل جائے گی۔ اب اس نادان کو کون بتائے، روم میں بسنے والے تو رگوں میں خون کی طرح دوڑتے ہیں، سانسوں میں آکسیجن کی طرح شامل ہوتے ہیں، دل میں دھڑکن بن کر دھڑکتے ہیں۔ بھلا ان سب کے بغیر کوئی جی سکتا ہے؟ ایک نظر پہلو میں بے خبر سو رہی مضرا پر ڈال کر وہ آہستگی سے کمفرٹر ہٹاتی بستر سے اٹھی تھی اور پیر میں چپل اڑستی دروازے کی سمت بڑھ گئی۔ دل شدت سے میزان کی تصویر کو گلے لگا کر رونے کو کر رہا تھا، اور یہ ایسی خواہش ہوتی تھی جس پر اس کا بس نہیں چلتا تھا۔ محتاط انداز میں دروازہ کھول کر اپنے دھیان میں باہر قدم رکھتے ہی وہ اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے کسی توانا وجود سے بری طرح متصادم ہوئی تھی، جس پر حلق سے چیخ نکلنے سے قبل ہی مقابل نے برق کی تیزی سے اس کے منہ پر بھاری ہاتھ جمایا۔ رد عملاً اس کی وحشت سے پھٹی بھیگی نگاہیں اٹھی اور پھر جیسے اس کی پوری کائنات جہاں کی تہاں ساکت و جامد ہو گئی۔ میزان، میزان! راداری کی زردی مائل روشنی میں خود پر جھکے چہرے کے جو نقوش اس کی دھندلی نگاہوں میں اترے تھے، وہ اس ہجر کی خاردار دیواروں میں آبلہ پا گھوم رہی لڑکی کے سوچنے سمجھنے کی بچی کھچی صلاحیت کو مفلوج کرنے کے لیے کافی تھے۔ وہی کشادہ پیداغ پیشانی، وہی ستوا ناک، بالائی لب پر آویزہ رعب و دبدبہ بڑھاتی گھنی مونچھیں، میرال کے لیے پوری کائنات کی گردش آخر اس غیر واضح چہرے پر ٹھہر گئی تھی۔ ہر پس منظر جیسے دھواں ہو گیا تھا، حقیقت کا وجود تھا تو بس یہ چہرہ تھا۔ اس کا ہاتھ مکانی کے انداز میں کسی غیبی قوت کے زیر اثر پہلو سے بلند ہوا تھا اور مقابل کے چہرے کے قریب بے خودی میں جا کر ٹھہرا تھا، بس چند انچ کے فاصلے پر، جیسے برسوں کا پیاسا دوڑتا ہوا جا کر عین کنویں کے قریب رک کر سیراب ہونے سے پہلے اپنی تشنگی کو ہوا دیتے۔ میزان! ہتھیلی پر پنکھڑی سے نرم لبوں کی حرکت نے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہے مقابل کے وجود میں برق لہر دوڑائی تھی، اور قبل اس کے ہاتھ اس کے چہرے پر سفت ہوتا، اس نے بھرتی سے اپنے دوسرے ہاتھ میں مرمری کلائی کو مکید کر اس کارروائی کو روکا تھا۔ میزان! ایک دم رسائی سے نارسائی کا سفر طے کرتی وہ تڑپ اٹھی تھی، بھیگی آنکھوں کا سمندر جیسے یک بہ ایک ہی بغاوت کر رواں ہوا تو مقابل کے ہاتھ کو بھگوتا چلا گیا۔ میزان نہیں، باران ہے، ہم باران عثمانی! ذرا قریب جھک کر اس نے جیسے اپنی بھاری آواز میں مقابل کی سماعت میں پگھلا سیسا اڈیلا تھا۔ نہیں! سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بے یقینی سے اس کے سمندر سی گہری آنکھیں ایک مرتبہ پھر پتھرائی، نیم اندھیرے میں ڈوبے چہرے پر سکتا پھر حوادث کے متزلزل تاثرات نے جگہ بنائی، اور پھر وہ ہذیانی سے کیفیت میں بری طرح مچلنے لگی۔ چپ! یکدم چپ! چیخنے سے روکنے کے لیے منہ پر صرف ہاتھ کی گرفت بڑھاتا وہ چہرہ قریب لا کر گرایا، لیکن ادھر اس کی سن کون رہا تھا؟ وہ ماہی بن آب کی طرح تڑپ رہی تھی۔ ہم نے کہا یکدم چپ، ورنہ یہیں سے اٹھا کر نیچے پھینکیں گے۔ بازو سے تھام کر زور سے جھٹکا دے کر گرانے پر یکایک ہی وحشت سے پھٹی آنکھوں کے ساتھ اس کا جھٹکے کھاتا پورا وجود ساکت ہوا تھا۔ ہم چھوڑ رہے ہیں، ذرا سا بھی آواز آئی تو اٹھا کر نیچے پھینک دیں گے، یہیں سے۔ احتیاطاً کان کے قریب جا کر وہ ایک مرتبہ پھر شفافیت سے گزرا تو وہ سخت گرفت میں مخدوش سی پلک تک نہ جھپکا سکی، اور پھر جیسے ہی مقابل نے اپنی آنی گرفت سے آزادی بخشتے 2 قدم پیچھے لیے، وہ کسی افریت سے جان چھڑانے کے انداز میں اندھا دھن گرتی پڑتی ہوئی وہاں سے بھاگی، یوں کہ باران کی شوز کے نیچے دبا اس کا دوپٹہ وہیں رہ گیا۔ میزان کی وائف! میزان کے روم کا دروازہ بند ہونے پر ہوش میں آتا وہ زیر لب بڑبڑایا اور جھک کر 2 انگلی میں دوپٹہ اپنے شوز کے نیچے سے اٹھاتا دبے قدموں روم کے اندر داخل ہو گیا۔ نائٹ بلب کی نیلگوں روشنی میں نہائے کمرے میں بیڈ پر مہوے خواب وجود کا چہرہ کافی واضح تھا۔
اس کی بہن، ان دونوں بھائیوں کی رابی، جس کی ضد نے باران عثمانی کو اپنی ضد توڑنے پر مجبور کر دیا تھا، وہ بھی آواز قدموں سرہانے آیا اور نرم نگاہوں سے اس کا پرسکون محو خواب چہرہ دیکھتا محبت سے اس کی پریشانی پر ہاتھ پھیر کر الٹے قدموں مڑ گیا۔ آہستگی سے دروازہ بند کر کے اپنے روم کی طرف پیش قدمی کرتے اس کے بھاری قدم پل بھر کے لیے میزان کے بیڈ روم کے دروازے کے مقابل ٹھہرے تھے۔ ان دونوں بھائیوں کی ترجیحات میں ارض و سما سا فرق ہونے کے باوجود ان کے درمیان محبت مثالی تھی۔ یہ دروازہ باران عثمانی کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا تھا، میزان عثمانی کے دل کی طرح۔ جب بھی وہ لوٹتا، میزان کسی عید تہوار کی طرح اس کی آمد کا جشن مناتا تھا، اور آج دل سے اٹھی درد کی ٹھیس جو جبڑے بھیج کر دباتا وہ پیر گھسیٹتا وہ اپنے روم میں داخل ہوا۔ اضطرابی کیفیت میں تمام لائٹ کو ایک ہاتھ مار کر آن کرتے ہی صاف ستھرا نفاست سے ترتیب شدہ کمرہ جگمگانے لگا تھا۔ وہ نفاست کا دل دادا تھا، لہٰذا 5 سال بعد واپسی پر بھی اس کے کمرے کی ایک چیز ادھر کی ادھر نہیں ہوئی تھی۔ ڈیم اٹ، نفی میں سر ہلاتا وہ لگیج کی طرف مڑنے لگا کہ کبھی انگلیوں میں ہنوز دبے مٹیالے رنگ کے دوپٹے نے توجہ کھینچ لی۔ چند ساتھ بے تاثر نگاہوں سے دوپٹے کو دیکھتے رہنے کے بعد اکتائے انداز میں رول کر کے دوپٹے کو کبرڈ کے نچلے ڈرا میں پھینکتا، شرٹ ٹراؤزر بیگ سے برآمد کر وہ واش روم میں غائب ہو گیا تھا۔ رات وہ شہنشاہ کی بے مروتی و بے وفائی پر نالا 2-3 گھنٹے تک وہیں سیڑھیوں پر احتجاجاً بیٹھا کرتا رہا تھا۔ محبت اسے گلستان بہار کے ہر جانور سے بے پناہ تھی، لیکن اپنے مترا سے انسیت کا ایک الگ عالم تھا۔ وہ شہنشاہ سے باتیں کرتا تھا، جواباً جس طرح شہنشاہ اپنے حرکات و سکنات سے اس کی بات کا جواب دیتا تھا وہ دلاور کے لیے بے حد خاص تھا۔ پھر شہنشاہ اور اس کا ساتھ تھا بھی برسوں کا، اس وقت کا جب دلاور عثمانی کو کسی شجر ممنوع، کسی اچھوت شے کی طرح کوئی دیکھنا تک پسند نہیں کرتا تھا، تب چھوٹے سے شہنشاہ نے اسے قبول کیا تھا، بنا اس سے جڑے کچھ حقیقت تو کچھ من گھڑت کہانیوں کی پرواہ کیے۔ یہ جو تم نے حرکت کی ہے نا مترا، بھولوں گا نہیں میں۔ مدمست اپنے شیلٹر میں براجمان ہو چکے شہنشاہ کو دیکھ اس نے دھمکی دی تھی، لیکن ادھر بے نیازی کا الگ ہی عالم تھا۔ نئے اضافی کے کاٹیج میں دندناتے گھومنے کے بعد سے روزانہ رات وہ آتا ہی 11-12 بجے تھا۔ پھر شہنشاہ کے ساتھ کس دن گھنٹوں گزار کر کاٹیج میں آتا اور آرام سے چند گھنٹوں کے لیے سو جاتا۔ نہ جانے کیوں اسے دوسرے وجود کی آہٹ سے بھی وحشت محسوس ہوتی تھی، اپنی تنہائیوں کی وحشت نگری میں کسی کی موجودگی کا احساس بھی عجب اضطراب میں مبتلا کر رہا تھا۔ اسی لیے وہ بھاگ رہا تھا، کیونکہ وہ اپنی وحشت کو غصہ و اشتعال کا روپ دے کر قطعاً ایسی کوئی حرکت نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے دی جان کا مان ٹوٹ جائے۔ لیکن آج رات کیا کرتا، شہنشاہ نے بھی بے دخل کر دیا تھا۔ وہ جلتا کرتا اندر چلایا، سچ شکر وہ اس کمرے میں نہیں تھی۔ وہ جلدی سے جا کر لائٹ آف کرتا سو گیا تھا۔ تھکن حد سے سوا ہونے کے باعث نیند جلد ہی پراگندہ سوچوں کے دریچے بن کر مہربان ہو گئی تھی۔ ہمارے وقت میں محرومیوں کے گھاؤ اتنے ہیں، ہمیں خوشیوں پہ ہنسنے کا سلیقہ تک نہیں۔ صبح اس کی آنکھ مدھم مگر روح میں اتر جانے والی سرسراتی ہوئی سریلی آواز سے کھلی تھی۔ کسل مندی سے آنکھیں کھول کر اس نے خواب دیدہ نگاہ ملگجے سے اندھیرے میں اس آواز کی تلاش میں دوڑائی۔ تلاش تو ختم نہیں ہوئی، لیکن سماعت نے سمت کا تعین کر دیا، یعنی سائڈ روم۔ آہستگی سے خود پر کمفرٹر ہٹا کر وہ ٹرانس کی کیفیت میں بستر سے نکلا اور بے اختیار اٹھے قدموں کے ساتھ دروازہ کھول کر سائڈ روم میں داخل ہو گیا۔ کھڑکی کے قریب سفید براق ململ دوپٹے میں ڈھکے نور میں نہائے وجود پر نگاہ ٹھہری تو قدم عین اس کی پشت پر جا کر ٹھہر گئے۔ قرآن شریف کے ورق پر سطر در سطر سرکتی اس کی نازک سے گلابی مائل مومی انگلی کسی جادو منتر کی طرح اس کی سانسوں کے تسلسل، دھڑکنوں کی زیر و بم پر سرسراتی ہوئی اثر انداز ہو رہی تھی۔ وہ مجسم سا جائے نماز سے بس 2 قدم کی دوری پر کھڑا طلسم بندی میں جکڑا تھا۔ ماں مقدس اپنے دھیان میں قرآن شریف کو لبوں سے چومتی ہوئی مڑی اور عین پشت پر ایستادہ وہ توانا وجود سے متصادم ہوتے ہوتے بچی۔ تصادم تو ٹل گیا، لیکن رخ نہ موڑ سکی تھی۔
پر نماز کے انداز میں بندھا دوپٹہ ڈھیلا ہو کر پیشانی چھپاتا اس کی آنکھیں بھی چھپا گیا تھا۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ کلام پاک کو سینے میں بھینچتے وہ سر جھکا کر غیر ہموار دھڑکنوں سنگ مستفسر ہوئی۔ مجھے کیا چاہیے؟ وہ ہڑبڑا کر اس کیفیت سے نکلتا گڑبڑایا تھا۔ اس کی اونچی بڑبڑاہٹ پر مقدس کی جھکی پلکیں دوپٹے کی آڑ میں اٹھی تھی۔ عین اسی پل دلاور نے بھی خواب دیدہ نگاہ اٹھائی اور پھر بے ارادہ نگاہ جیسے تھم کر رکتی ٹھہر کر ایک منظر پر سبت ہو گئی۔ جلوہ گر اد کھلے گلاب سے چہرے یا نیم و پنکھڑی سے نازک لبوں پر نہیں بلکہ سفید دوپٹے کے حالے سے جھانکتی پرحجاب رب کی ربائی بیان کرتی آنکھوں پر رخسار کا پتہ نہیں، آنکھیں تو خوب ہے، دیدار ابھی نگاہ سے آگے نہیں بڑھا۔ کچھ چاہیے آپ کو؟ مقدس کی دھڑکنیں بری طرح بے ترتیب ہوئی تھی۔ پہلی بار کسی کے یوں بے اختیار نگاہوں کی گرفت میں اپنا آپ دیکھ کر۔ نہیں، میں آپ کو بتانے آیا تھا، وہ جو آپ کی سودا، وہ جو بھی تھا، اس کی لسٹ والی چیز آج مل جائے گی اور دی جان کو میں آج منع کر دوں گا۔ اپنی بے اختیاری پر ملامت کرتا پورے ایک ہفتے میں پہلی بار اتنے الفاظ کا ضیاع کر وہ یوں مڑ کر تیز قدموں پہلے کمرے سے پھر کاٹیج سے نکلا تھا جیسے ایک لمحے وہاں رکا تو وہ اسے قید کر لے گی۔ زندگی میں پہلی بار صنف نازک کے اس قدر قریب گیا تھا، وہ بھی غالباً نیند میں ڈوبے دماغ اور تجسس کے مارے جواباً طاری ہوئی کیفیت نے ٹھیک ٹھاک خفت و خجالت سے دو چار کر دیا تھا، جو اب رفتہ رفتہ غصہ و جھنجھلاہٹ میں ڈھلتی اشتعال و اضطراب کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ پھر وہ بنا کچھ کھائے ویسی ہی حالت میں نکل گیا تھا۔ صبح حویلی کے چشم و چراغ، ولی عہد و گدی نشین باران عثمانی کی برسوں بعد واپسی کی خبر حویلی میں جیسے جشن زندگی کی لہر بن کر دوڑی تھی۔ 10 بجے تک حویلی میں گہما گہمی دوڑتے بھاگتے ملازموں کی فوج متحرک آب و ہوا سے یوں لگ رہا تھا جیسے عید تہوار یا بڑے پیمانے پر شادی بیاہ کی تیاری چل رہی ہو۔ ناظمہ بیگم نے فوراً گاؤں سے منہ مانگی قیمت پر کالے بکرے لے کر آنے کے لیے ملازم دوڑائے تھے اور جب تک بکرے آ نہیں جاتے باران کو کمرے سے باہر قدم رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اسے وہیں روکے رکھنے کی ذمہ داری سالوں بعد بھائی کو دیکھ کر پرجوش سی مضراب کو سونپی گئی تھی، جس نے پہلی بار ماں کے حکم پر بنا پس و پیش سر تسلیم خم کر دیا تھا۔ رابی، کیا بچپنا ہے یہ سب! روم میں چکر کاٹتے وہ ایک مرتبہ پھر بیڈ پر آرام سے چوکڑی مار کر اپنی پہرے داری میں بیٹھی خشک میوہ جات سے لطف اندوز ہو رہی مضراب کے مقابل آیا جو اس کے تذبذب حالت سے ہز اٹھا رہی تھی۔ بچپنا نہیں بھائی صاحب، ماسا کا پیار ہے آپ کے لیے، آپ کو نظر بد سے بچانے کے لیے پہلے صدقے کے بکرے دیں گی، پھر آپ جلوہ گر ہوں گے۔ تشتری سے بھنے ہوئے کاجو اٹھا کر منہ میں ڈالتے اس نے اطمینان سے وہی الفاظ دہرائے۔ کم آن رابی، ہمیں کون نظر لگائے گا؟ ارے لوگ لگائیں گے، آپ نہیں جانتے بھائی صاحب، انگریزوں کی نیلی ہری بھوری بلوری نظر نہیں لگتی لیکن یہاں کے لوگوں کی کالی کالی نظریں لگ جاتی ہیں، اس لیے کالے بکرے کا صدقہ لازم ملزم ہے۔ مضراب لہجے میں سنجیدگی کا عنصر شامل کرنے کی کوشش میں لال ہو گئی تھی۔ ربش! ہنکار بھرتا وہ ایک مرتبہ پھر روم میں چکر کاٹنے لگا تھا۔ اوکے، ایٹ لیسٹ ہم چچی صاحب، بابا صاحب، چچا، داجی، دی جان لوگوں سے تو مل سکتے ہیں نا؟ 2 چکر مکمل کر کے وہ پھر مضراب کے مقابل آیا۔ جواباً مضراب کا سر نفی میں ہلا۔ ڈونٹ ٹیل می مضراب، اب یہ بھی ہمیں سو کال نظر لگا دیں گے؟ باران کی جھنجھلاہٹ حد سے سوا ہو گئی۔ تم کیا جانو، اپنوں کی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ پشت سے ابھرتی گلوگیر آواز پر وہ موڑا جہاں ناظمہ بیگم آنکھوں میں نمی لیے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایستادہ گرے ٹراؤزر اور شرٹ میں اس کا لمبا چوڑا وجود پورے ماحول کو مرعوب کر رہا تھا۔ کشادہ پیشانی پر سجی سلوٹیں، جھنجھلائی ذہین بادامی آنکھیں، کوفت کی وجہ سے کچھ سرخ ہوتی ستوا ناک اور بھینچے جبڑوں کی وجہ سے واضح جو لائن، بالائی لبوں پر آویزہ گھنی مونچھ جو اس کی شخصیت کو رعب دار بناتی تھی۔ دیار غیر کی آب و ہوا نے اس کی شخصیت کو کافی نکھار دیا تھا۔ ناظمہ بیگم نے فوراً خوف زدہ ہو کر اپنی نگاہوں کا زاویہ بدلا کہ کہیں ان کی ہی نظر نہ لگ جائے۔ آؤ چلو، باہر بکرے آ گئے ہیں۔ انہوں نے وہیں سے اسے باہر چلنے کا اشارہ کیا۔
اب تک انہوں نے اسے گلے لگا کر اپنی پیاسی ممتا کو سیراب نہیں کیا تھا۔ عجیب خوف و محتاط انداز میں وہ باران سے کلام کر رہی تھی۔ ماسا، آپ جانتی ہیں ہم ان سب چیزوں میں بلیو نہیں کرتے۔ اسے ماں کا حد سے زیادہ محتاط انداز کوفت میں مبتلا کر رہا تھا۔ تم نہیں کرتے لیکن میں تو کرتی ہوں نا، انہوں نے ڈپٹ دیا تھا۔ ماسا، جب تک آپ کا سایہ، آپ کی دعاؤں کا حصار ہے ہمارے گرد، ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی بری نظر نہیں چھو سکتی ہمیں۔ ان کے پینک ہو جانے پر باران لہجے میں نرمی سموتے ان کی طرف بڑھا۔ تو کیا میزان کے گرد نہیں تھا میری دعاؤں کا حصار؟ وہ کیوں چھوڑ گیا ایسے اپنی ماسا کو؟ کیوں دے گیا وہ اپنی جواں سالہ موت کا پہاڑ سا دکھ اپنی ماں؟ ماسا پلیز۔ قبل اس کے کہ وہ از سر نہ خود سمیت سب کے زخم کو ریتتی، باران لپک کر ان کے قریب آیا تھا۔ آپ جیسا چاہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ چلیں، کہاں ہیں آپ کے کالے بکرے؟ اتروا لیتے ہیں نظر وغیرہ ان سے۔ انہیں حصار میں لیتے وہ غم و عالم کے بادل کو اپنے حشاش بشاش انداز سے رفع دفع کر چکا تھا، جس پر مضراب نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ ورنہ دلاور کے نکاح کے بعد سے ہمہ وقت عجیب سوگواسی فضا چھائی رہنے لگی تھی، جو وہ اس موقع پر قطعاً نہیں چاہتی تھی۔ وہ باران کو اپنے ساتھ لیے حویلی کے پچھلے دروازے سے اگبی لان میں لے گئی تھی، جہاں پر چار کھڑے موٹے تازے کالے بکروں پر باران نے نہ چاہتے ہوئے بھی فقط ماں کی تسلی کے لیے ہاتھ پھیرے تھے، ورنہ وہ قطعاً بھی ان روایت اور خود ساختہ بنائے گئے عجیب و غریب ایقان و عقیدے کی سخت خلاف تھا۔ شاید اس لیے کہ وہ چھوٹی سی عمر سے بیرون ملک رہا تھا، یا شاید اس لیے کہ اس کی شخصیت ہی ایسی تھی، بالکل میزان کے متضاد۔ چہرہ و نقوش میں وہ جس قدر میزان سے مماثلت رکھتا تھا، مزاج میں دونوں کے ویسے ہی تضاد تھا۔ میزان کو یہ گاؤں، خاندانی روایات، اصول و ضوابط، خاص طور پر سیاست کے جھمیلے بے حد پسند تھے، جبکہ وہ ان چیزوں سے نہ صرف دور بھاگتا تھا بلکہ سخت چڑھتا بھی تھا۔ میزان اس کے چڑ سے حز اٹھانے کے لیے اکثر کہتا تھا، بھائی صاحب، آپ عثمانی خاندان کے بڑے بیٹے ہیں، یعنی ولی عہد، دا جی کے گدی نشین۔ بقول آپ کے فرسودہ روایت، اصول و قوانین کو آپ ہی کو آگے لے کر چلنا ہے۔ میزان کے شریر انداز پر اس کا کوفت و وزاریت میں لپٹا جواب ہمیشہ قطعیت لیے ہوتا تھا۔ ان بوسیدہ روایت کی پاسداری یا سیاست کے دو منہ کے سانپ کو دودھ پلانا ہمارا ٹائپ نہیں ہے۔ آپ کو پسند ہے تو آپ ہی کو مبارک یہ سب۔ اس کے جواب پر میزان کہا لگا تھا، فوراً چینی روایت پر عمل پیرا ہوتا، جھک کر شرارتاً تعظیم بجا لاتا تھا۔ باران، چلو بندر صاحب سے مل لو۔ ناظمہ بیگم کی ہلکے سے بازو پر دی گئی تھپکی نے اسے ماضی کی جھپکی سے بیدار کیا تھا۔ سر جھٹک کر جذبات میں جنبش دیتا وہ مڑنے لگا کہ یکایک کانوں میں محظوظ کن کہے کی آواز گونجی۔ وہ چونک کر مڑا اور پل کو یوں لگا جیسے ملازم کے ساتھ جا رہے چاروں بکروں کے بیچ میزان کھڑا اس پر ہنس رہا ہے کہ دیکھیں، آج آپ نے اس ایقان و عقیدے کی پاسداری کر ہی لی۔ باران، کیا ہوا؟ ناظمہ بیگم نے پلٹ کر واپس اس کے بازو کو ہلایا تو وہ سر جھٹکتا اندر کی سمت بڑھ گیا۔ بڑے سے ہال میں سبھی اس کے منتظر و مشتاق کھڑے تھے، بے انتہا محبت، والہانہ پن سے گلے لگاتے۔ سب نے پرجوش استقبال کیا تھا۔ دی جان تو کتنی ہی دیر تک اسے ساتھ لگائے رہی تھی، پھر رضوانہ بیگم رخسار کے بعد ملازمین تعظیماً سلام پیش کرنے آئے تھے۔ ٹھیک ٹھاک بھیڑ اکٹھا تھا، سب کا اشتیاق و اصرار ایسا تھا جیسے وہ حویلی کا بیٹا نہیں، کہیں کا وزیر اعظم ہو۔ ویسے بھی اس کی حیثیت کسی وزیر اعظم سے کم بھی کس طرح ہو سکتی تھی؟ آخر کو وہ شہباز عثمانی اور ناظمہ بیگم جیسے برسر اقتدار اشخاص کا فخریہ سپوت تھا۔ ایک جانب خاموش رخسار کی سوچ زہر زہر ہونے لگی تھی، وہ ماں کے زور دینے پر یہاں آئی تھی، ورنہ ناظمہ بیگم کی فضول تام جھام میں قطعاً شامل ہونا نہیں چاہتی تھی۔ ہیلو میرے بیراگی پیا، تمہیں بھابھی کے پلو سے فرصت مل گیا؟ بننا ہے کیا تمہیں؟ ہیلو کے جواب میں ایسی بیہودہ بکواس پر دلاور دہاڑا تھا۔ تم اپنی زوجہ پر مر مٹے ہو تو تمہیں کیا لگتا ہے ساری دنیا کے پاس ایسا حسین موت کا سامان موجود ہے؟ معظم نہ جانے کس جھونک میں بول رہا تھا۔ معظم بھٹی،
दांतों तले दिलावर ने उसका नाम यूं पीसा जैसे उसकी गर्दन को दोनों हाथों में लेकर मरोड़ दिया हो। आज पूरे 1 हफ्ते बाद कॉल करने की तौफीक हुई है तुम्हें, और क्या कहूँ। शिकवा जारी था। और मैं पछता रहा हूँ कि मुझे क्यों ऐसी फिजूल तौफीक हुई। वो वाकई पछता रहा था, मौज़म के कान से धुआं निकाल देने वाले अल्फाज सुनकर। अब हो ही गई है तौफीक तो बताओ। एक काम है तुमसे। खुदा न खास्ता तुम मुझसे कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी के लिए एडवाइस वगैरह तो नहीं मांगने वाले। तुम कुंवारेपन के कहत के मारे इंसान, अब तुम मुझे शादीशुदा ज़िंदगी की एडवाइस दोगी। मौज़म की बेतकान फिजूल हाँकने पर उसका दिमाग पूरा का पूरा घूमा था। तुम मुझे कुंवारे होने का ताना दे रहे हो? मौज़म ने बुरा मनाया। मैं तुम्हें लानत भी ना दूँ। वो मरवत का रवादार कहाँ था। लानत ना दो, कम अज़ कम तजुर्बा ही शेयर कर लो कुछ। मौज़म शरीर हुआ। बकवास सुनने के लिए फ़ोन नहीं किया। फिर एक लिस्ट व्हाट्सएप कर रहा हूँ, शहर से वापसी पर लेते आना, सारी चीज़ें बिना कुछ मिस किए। कैसी लिस्ट? तुम्हारे कफन दफन के सामान की लिस्ट है। वो चिढ़ चुका था। शुक्र है, वरना मेरा तो हार्ट फेल होने लगा था 1 ही हफ्ते में मामले की इस नौइयत का सोचकर। शुक्र का कलमा बर्जिस्तगी लिए था। कैसा मामला? बेबी प्रोडक्ट्स का मामला। बेबी प्रोडक्ट्स? हाँ ना, आखिर को मैं कुंवारेपन के कहत का मारा इंसान बेबी प्रोडक्ट्स की शॉपिंग किस तरह करता। उसके लहजे में रची बसी शरारती खनक को पूरी शिद्दत से महसूस करते दिलावर ने लखते भर के लिए आंखों को बंद किया। अच्छा मौज़म, बात सुनो। तवक्कुफ से संजीदा लहजे में पुकारा। हाँ कहो। इतने ताज़ीम से पुकारे जाने पर मौज़म सीधा होता हमतन गोश हुआ। अपने बिजी स्केड्यूल से थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकालो और मर जाओ। फाड़ खाने वाले अंदाज में भड़ास निकालकर खर्च से उसने फ़ोन बंद कर दिया था। दूसरी तरफ बेचारा मौज़म सदमे में जा चुका था। सुबह से दोपहर हो गई थी। हवेली में मची अफरा तफरी में बजाय कमी आने के मज़ीद इजाफा ही हो गया था। मर्द हजरात में से आज कोई बाहर नहीं गया था। सब हॉल में महफिल जमाए बैठे थे। हमा वक्त सपाट तासरात लिए बस हुक्म सादिर करने वाली नाज़मा बेगम आज बेटे को पहलू में बिठाए बिना बात के मुस्कुराती बार बार निगाहों ही से बेटे की वारी सदके जा रही थी। कहना गलत नहीं होगा, मीज़ान के इंतकाल के बाद से आज वो कम और बेश 5 साल बाद मुस्कुरा रही थी। किचन में शाही पकवान का हुक्मनामा भेज दिया गया था, जिसकी क़यादत हिज़्ब साबिक व रिवायत रिजवाना बेगम के ज़िम्मे था, जिस पर रुखसार तिलमिलाई तो खूब थी, लेकिन गूंगे का गुड़ खा चुके माँ बाप को कुछ समझाना गोया पत्थर से सर टकराना था। अच्छा, रिजवाना मीराल से कहना वो खीर लाजमी बनाए, बहुत अच्छी बनती है बच्ची के हाथों से। दीजान को ख्याल आने पर उन्होंने याद दिलाया। लेकिन मीराल तो किचन में नहीं है अम्मा सा। क्या मतलब? फिर कहाँ है वो? नाज़मा बेगम हैरान हुई। मालूम नहीं भाभी सा, लेकिन सुबह से वो किचन नहीं आई। क्या मतलब चची सा? मीराल आपके साथ नहीं है? मुजरा फ़ौरन परेशान से खड़ी हुई थी। वो जानती थी मीराल शोर शराबे से भागती है, इसीलिए शायद वो किचन में है। उन दिनों हो रहे उसके मज़ामिल वो बोझल आसाब का ख्याल करते। उसने ज़ोर नहीं दिया उस पर उन गहमा गहमी में शामिल होने के लिए, लेकिन अब रिजवाना बेगम के बात पर हकीकतन वो परेशान हो गई थी। सुबह रूम में भी तो नहीं थी वो। सुबह से किसी ने भी भाभी सा को नहीं देखा बेगम साहिबा। वो नीचे तो आई ही नहीं। मुअम्मल मुलाजमा के इंकशाफ पर सभी के चेहरे पर तरद्दुद के आसार मारान ने साफ देखे थे। ऐसे कैसे नहीं आई बच्ची? वो तो सुबह खेज बच्ची है। दीजान परेशानी से अपनी जगह खड़ी हुई। दीजान आप परेशान नहीं हो, आप बैठे मैं देखती हूँ। मुजराब उन्हें बैठने का इशारा करती सीढ़ियों की तरफ भागी थी। मीराल? जैसे ही झटके से कमरे का दरवाज़ा खोलकर मुजराब ने अंदर कदम रखा, सामने का मंजर देखकर उसकी हलक से दिल खराश चीख बरामद हुई थी, जिसकी गूंज सुनकर नीचे सारे ही दहल उठे थे। अल्लाह खैर। दीजान मखदोश हवासों संग उठने की कोशिश में बुरी तरह लड़खड़ाई, जबकि बाकी सब सरपट सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगा चुके थे। दीजान आराम से। सबके पीछे जा रहे मारान ने लपक कर उनके लड़कते वजूद को सहारा दिया था। मुझे ले चलो बच्चे, अल्लाह अल्लाह खैर करे। उनके हवाइयाँ उड़े चेहरे पर पसीने की बूंदें
پھوٹ کر نکل آئی تھی۔ باران بنا کچھ کہے اصوات میں سر ہلاتا انہیں لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا۔ اللہ اللہ خیر کرے، بچی ٹھیک تو ہے نا؟ میزان کے کمرے کی دہلیز پر ہی داجی سمیت سارے مرد حضرات کو کھڑا دیکھ دی جان کی تشویش میں اضافہ ہوا تھا۔ سب ٹھیک ہے دی جان، آپ پرسکون رہیں۔ باران ان کے کپ کپاتے ہاتھ پر قصداً دباؤ ڈالتا انہیں لیے روم تک پہنچا۔ دی جان کو لے کر دروازے تک پہنچنے کے بعد اندر نظر ڈالتے ہی اس نے بھی قدم وہیں روک لیے تھے۔ اندر دراز آبشار سے الجھے بالوں سے نازک سراپا چھپائے ہوش و خرد سے بیگانہ وجود کے سر کو اپنے گود میں لیے ہراسا مضراب مستقل آواز دیتی کبھی ہاتھ تو کبھی پیر، کبھی گال رگڑ رہی تھی۔ یہی تگودو وہاں بیٹھی دونوں خواتین بھی اڑے ہوا سنگ دہرا رہی تھی، لیکن سدھ بودھ کھوئے وجود پر قطعاً کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی حالت کے پیش نظر بوکھلائی خواتین غالباً اس کے سراپے پر دھیان دینا بھول گئی تھی، جو شکن آلود لباس میں معیوب نہ سہی لیکن ملازم اور گھر کے مردوں کے سامنے کم از کم غیر مناسب ہی لگ رہا تھا۔ دفعتاً نظر پھیر رہے باران کی نگاہ بیڈ کے کونے پر گئی جہاں خون لگا ہوا تھا۔ ساتھ نگاہ نے نیچے کا سفر طے کیا تو نیچے بھی خشک ہو چکے خون کی ایک دھار تھی۔ غالباً زخم پر ان مخدوش الحواس خواتین کا دھیان نہیں گیا تھا، یا پھر ان آبشار زلف گیر نے جانے نہیں دیا تھا۔ سیکنڈ کے ہزارویں حصے کو فیصلہ لینے کے لیے منتخب کر وہ اپنے شانے پر داجی کی جانب سے کچھ دیر پہلے ڈالے گئے شال کو لے کر آگے بڑھا اور ایک ہاتھ سے مضراب کو پیچھے کرتا احتیاط سے شال بے ہوش وجود کے گرد لپیٹتا، باہوں میں کسی بے وزنی شے کی طرح جھٹکے سے اٹھا کر بیڈ کی طرف بڑھا اور وہاں لٹاتے ہی کمفرٹر کھینچ کر اس پر اڑھاتا معجلاتاً سائیڈ ڈراز دھڑا دھڑ کھولنے لگا۔ یہ ساری غیر متوقع کارروائی اس نے اتنے کم وقت میں انجام دیا تھا کہ سارے ہونک سے جہاں کے تہاں کھڑے ہی رہ گئے تھے۔ رابی، آپ وہاں کھڑی کیا ہیں؟ فرسٹ ایڈ ڈھونڈنے میں ہماری مدد کریں یا باہر سے منگوائیں، اور چچا سا ذرا آپ ڈاکٹر کو کال کریں۔ اپنی کارروائی جاری رکھتے اس نے متحیر کھڑے حاضرین کو مخاطب کیا تو سب واپس سے حرکت میں آئے۔ میرال، میری بچی۔ ماں صاحب پلیز، انہیں کچھ نہیں ہوا ہے، کمزوری کی وجہ سے چکر آیا ہے یا پھر کسی چیز میں پیر الجھنے کی وجہ سے یہ گری ہیں اور یہاں چوٹ آنے کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہیں۔ آپ لوگ بھیڑ کم کریں، ہم فرسٹ ایڈ دیتے ہیں۔ روانی میں بتاتے اس نے ایک نگاہ بیڈ کے کونے پر ڈالی تو سارے واپس سے دہل اٹھے خشک خون کے نشان دیکھ۔ آپ لوگ پلیز پینک نہیں کریں، معمولی سے چوٹ آئی ہے انہیں۔ بابا صاحب، آپ ماں سا لوگوں کو لے کر باہر جائیں۔ چچی سا، ان کے بال ہٹا کر زخم کہاں آیا ہے دیکھیں۔ شہباز عثمانی کو دہل کر بیڈ کی طرف بڑھی ناظمہ بیگم کا ہاتھ تھماتا وہ رضوانہ بیگم کو ہدایت دیتا سرہانے آیا تھا۔ ڈاکٹر کا ویٹ کر لو، تم کیسے کرو گے؟ اسے سرہانے جگہ بناتا دیکھ داجی بولے۔ ہم ایک ٹورسٹ گائیڈ ہیں داجی، اس طرح کی معمولی انجری سے ڈیل کرنا ہمارے ریگولر جاب کا حصہ ہے۔ وہ پیشانی کے کنارے لگے زخم کا معائنہ کرتا تسلی آمیز انداز میں بولا تھا۔ معمولی زخم؟ بھائی سا اتنا خون بہہ گیا، دیکھیں ہم اسے شہر ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں نا۔ مضراب پیشانی سے ہو کر کن پٹی تک سوکھ چکے خون کی دھار دیکھ ہول اٹھی تھی۔ خون خشک ہو گیا اس لیے لگ رہا ہے ایسا، زخم گہرا نہیں ہے۔ آپ واش روم سے گرم پانی لا کر کاٹن سے یہ صاف کر کے خود دیکھ لیں۔ زخم کی جگہ کو پائیوڈین سے واضح کرتا وہ بولا تو مضراب اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ داجی کے اشارے پر باقی لوگ پہلے ہی روم سے نکل چکے تھے۔ دی جان کو رضوانہ بیگم لے گئی تھی اور ناظمہ بیگم کو شہباز صاحب۔ روم میں بس مضراب اور وہ تھا۔ مضراب کے جانے کے بعد زخم صاف کرتے مدھم سانسوں کی حدت ہاتھوں پر محسوس کرتے اس کی سنجیدہ نگاہ بس لگتے بھر کے لیے زرد چہرے پر اٹھی، ساتھ ہی دل سے ٹیس سی اٹھی۔ کیا کیا یاد نہیں آیا تھا؟ اس کا بھائی اس چہرے کا دیوانہ تھا، اتنا بڑا دیوانہ کہ محض اسے اپنی دسترس میں لانے کے لیے حویلی میں سب کو یہ کہہ دیا کہ اس نے باہر کسی امریکن کم جرمنی لڑکی سے شادی کر لی ہے، اور جب اس نے سختی سے باز پرس کیا تو بنا نادم ہوئے الٹا اسے مورد الزام ٹھہراتے ہوئے کہنے لگا، بھائی صاحب آپ کا تو شادی وادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور آپ کا کیس کلوز ہونے تک ظالم سماج نے خواہ برسر روزگار شادی کے لیے تیار بندی کا کیس فائل پینڈنگ پر رکھا ہوا ہے، اور آپ کے لچن دیکھ کر تو لگ رہا ہے آپ کے بیچلر لائف انجوائے کرنے کے چکر میں مجھ معصوم کو اس کے نام کا جوگ ہی لینا ہوگا۔
اس کے لہجے میں اس قدر مظلومیت تھی کہ باران کتنی ہی دیر تک ہنستا رہا تھا۔ منگنی ہو تو گئی ہے یار تمہاری۔ کافی دیر بعد اس کا کہا تھما تھا۔ منگنی بھی بھلا کوئی رشتہ ہوا؟ بندے کو اپنی منگیتر کو ملنا تو دور، ایک نظر دیکھنے تک کی کوئی اجازت نہیں دیتا۔ وہ ٹھنکا تھا۔ تو اجازت تم لیتے کیوں ہو؟ وہ محظوظ ہوا۔ اجی باران سا، یہ گاؤں ہے، شہر نہیں، آپ مزید دل نہیں جلائیں۔ یا تو اس جرمنی والے کسی کو قبول کریں یا پھر آ کر قبول ہے کہیں اور میرے راستے کا ہرڈل ہٹائیں۔ لہجے میں بےتابی سموئے وہ حکمیہ بولا تو باران نے ہنسی ضبط کرتے دپٹ دیا تھا۔ ہم کوئی ایسی حماقت نہیں کرنے والے، نہ آپ مزید طوالت دیں گے۔ اسے ہم بات کرتے ہیں۔ ہم کوئی ایسی حماقت نہیں کرنے والے، نہ آپ مزید طوالت دیں گے اسے۔ ہم بات کرتے ہیں سب سے، تنبیہ کرتے ساتھ اس کے بےتاب دل کو دلاسا بھی دیا تھا۔ پھر داجی سمیت سب سے بات کر کے بہت مشکل سے بالآخر فی الحال بس نکاح کے لیے اس نے سب کو راضی کر لیا تھا، کیونکہ اس لڑکی کی عمر بھی ابھی بس 16-17 سال ہی تھی، اور نکاح والے دن میزان کا خوشی سے تمتماتا چہرہ دیکھ کر تو وہ دنگ ہی رہ گیا تھا۔ بھلا کوئی کسی کو اتنا کیسے چاہ سکتا تھا؟ وہ تو یوں خوش ہو رہا تھا جیسے حفت اقلیم کی دولت مل گئی ہو۔ اور پھر جب اس نے نکاح کی تصویر انلارج کروا کر روم میں لگوائی تو پہلا ویڈیو کال اسی کو گیا تھا۔ خوشکن یادوں کی ٹوٹی کرچیوں سے سرخی جھلکا رہی نگاہ اس نے بیڈ کے اوپر لگی تصویر کی طرف اٹھائی، جہاں اس کے مسکراتے چہرے، روشن آنکھوں سے پھوٹ رہی روشنیاں تصویر سے بھی منور تھی۔ نہ جانے کیوں کچھ حسین کہانیوں کا اختتام آخری سطر پر بدل کر آسودہ سے اذیت ناک ہو جاتا ہے۔ باران کی کن پٹی کی ساری رگیں ابھر آئی تھی۔ بھائی صاحب، یکٹک اوپر تصویر کو دیکھتے اس کے چہرے کے بتدریج بھیجتے تاثرات دیکھ مضراب نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تھا۔ گلا کھکار کر فوراً اس نے نگاہ کے ساتھ چہرے کا زاویہ بھی درست کیے تھے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا، چوٹ زیادہ گہری نہیں ہے، معمولی سی ہی ہے، خون بھی تھوڑا سا ہی بہا ہے، خشک ہو جانے کی وجہ سے زیادہ لگ رہا ہے۔ آپ یہ صاف کر دیں، ڈاکٹر آ رہے ہیں شاید۔ وہ آہستگی سے بینڈیج لگا کر ہٹ گیا تھا پیچھے۔ پھر یہ ہوش میں کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ کن پٹی کا خون صاف کر رہی مضراب ہنوز سہمی ہوئی تھی۔ کمزوری ہے شاید، ٹائٹ صحیح لیتی ہیں یہ؟ نہیں، ان دنوں تو۔ مضراب کے لب کرب سے بھیچے تھے۔ دفتن داجی اور دیگر کے ہمراہ ڈاکٹر اندر داخل ہوا تو باران خاموشی سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ البتہ دہلیز پر قدم روک کر اس نے ایک مرتبہ پھر اس تصویر کو دیکھا تھا، لیکن دل میں کروٹ لیے جذبات میں کس قدر فرق آ گیا تھا۔ تب بھائی کا خوشی سے دمکتا چہرہ دیکھ اس کا دل اطمینان سے بھر گیا تھا، اور اب دکھ و اضطراب سے وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بظاہر ڈاکٹر کوٹنس کے آفس میں ان کی منتظر بیٹھی تھی، جبکہ اس کی سماعت کے دھاگے سائڈ روم سے الجھے ہوئے تھے، جہاں ڈاکٹر بدر کسی پیشنٹ کو اٹینڈ کر رہا تھا یا شاید سیشن چل رہا تھا۔ بہرحال وہ اپنی مخصوص متانت بھرے انداز میں بے حد احتیاط کے ساتھ الفاظ کا چناؤ کرتا اس لڑکی کو سمجھا رہا تھا، جس کی آواز سے کچھ دیر پہلے تک جھلکتا اضطراب اب کافی حد تک کم ہو گیا تھا، بلکہ اس کے چہرے کے تاثرات نہ دیکھتے ہوئے بھی وردا کہہ سکتی تھی وہ کافی حد تک مطمئن ہو گئی ہے۔ وجہ اس کے جملے کا ربط اور ہموار تلفظ تھا، جو کچھ دیر پہلے تک خوف و اضطراب کی وجہ سے مفقود تھا۔ کیا واقعی میرا خواہی ڈاکٹر بدر سے پرسنالٹی کلیش ہے؟ کیا وہ واقعی میں اتنا اچھا ہے، یا وہ بس جسٹ پریٹینڈ کرتا ہے مسلم ہونے کا؟ دونوں کوہنیوں کو گلاس ٹیبل پر رکھ کر انگلیوں کو ایک دوسرے سے الجھاتے اس نے مٹھی کو اپنے ماتھے پر جما کر اپنا احتساب شروع کیا۔ اس دن بدر کے چرچ چھوڑ جانے کے باوجود چرچ کے اندر نہیں جا سکی تھی۔ وہیں کافی دیر الجھن زدہ سی کھڑی رہنے کے بعد ٹیکسی لے کر واپس آ گئی۔ انکل سے تک نہیں ملی تھی۔ آر یو اوکے؟ اس کی الجھی سوچوں سے بند ہو رہے دماغ پر سنجیدہ سی آواز کی دستک نے اسے حقیقت میں کھینچ لایا تھا۔ لمبی سانس کھینچ کر جذبات میں سر ہلاتی وہ ڈاکٹر کوٹنس کی طرف متوجہ ہوئی تھی، جنہوں نے اپنی سیٹ سنبھالتے بغور اس کے چہرے کے منتشر تاثرات کا جائزہ لیا تھا۔ ڈاکٹر، کین آئی آسک یو سم تھنگ؟ سر جھٹکتے اس نے ڈاکٹر کوٹنس کو اجازت طلب نگاہوں سے دیکھا۔ شیور،
جواباً ہولے سے مسکراتے انہوں نے اس بات میں سر کو جنبش دیا تھا، شاید انہیں اس کی توقع تھی۔ ایکچولی آئی وانٹ ٹو نو دیٹ اٹس اوکے، الجھے دماغ کے ساتھ توقف پر توقف لے کر میرا جملہ نامکمل چھوڑتے اس نے آخر میں سر جھٹک دیا تو ڈاکٹر کوٹنس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ شاید انہیں اس کی بھی توقع تھی، آخر کو وہ ایک ماہر نفسیات تھے اور مقابل بیٹھی لڑکی سالوں سے ان کی زیر علاج تھی جو کسی بیماری میں مبتلا نہیں تھی۔ بس اس نے کچھ کڑوی یادوں کو سختی سے مٹھی میں مقید کر کے خود کو بھی انہی تک قید کر لیا تھا۔ پھر وہ کچھ دیر دوستانہ انداز میں اس سے باتیں کرتے رہے تھے، ہمیشہ کی طرح ہلکی پھلکی روزمرہ کی مصروفیات پر ہی چھوٹے موٹے سوال کر رہے تھے جس کا جواب ہمیشہ کی طرح وہ بنا جھجک بنا کچھ چھپائے صاف اور سیدھے الفاظ میں دے رہی تھی۔ کچھ پوائنٹس جس کو ڈاکٹر نے اپنے نوٹ پیڈ پر نوٹ کیا تھا اور ساتھ ہی سائیڈ روم سے پیشنٹ کے ساتھ برآمد ہوئے بدر کو انہوں نے قریب بلایا تو بدر کے قریب آنے پر وردہ کے تاثرات میں آئی تبدیلی ان کی زیرک نگاہوں سے مخفی نہ رہ سکی تھی، لیکن انہوں نے ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ بس بدر کو مریضہ کے متعلق ایک دو ہدایت دے کر کسی دوسرے پیشنٹ کے کیس فائل ریڈ کرنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ بدر کے جانے کے بعد اس کے چہرے پر بکھرے سکون کو بھی انہوں نے نہایت آرام سے نگاہوں میں محفوظ کیا تھا۔ ہاں جی، تو آج کا ایپیسوڈ بس ہم یہیں سٹاپ کرتے ہیں، اور بات کی جائے ایپیسوڈ کی تو باران جو ہیرو باقی رہ گیا تھا وہ واپس آ چکا ہے، اور اب دیکھنا ہے کہ میرال اور باران کا کیا بنتا ہے آپس میں۔ اور ایک طرف بدر اور وردہ تو ہیں ہی، آخر میں بات کی جائے اگر دلاور اور مقدس کی تو مجھے لگتا ہے کہ ناول زیادہ انٹرسٹنگ ہو سکتا تھا اگر اردو جو ہے وہ تھوڑی بہتر ہوتی، ایسا مجھے لگتا ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے اتنی گاڑی اردو رہتی ہے، اتنے لمبے لمبے ڈائلاگز رہتے ہیں، 4 لائن کی ایک لائن ہوتی ہے کہ میرا انٹرسٹ بار بار ایک ہی لائن کو ریڈ کرتے، چونکہ میری زبان بار بار اٹکتی ہے، مجھے ایک ہی لائن کو بار بار ریڈ کرنا پڑتا ہے اور میرا انٹرسٹ ناول سے تھوڑا کم ہو جاتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اگر رائٹر نے تھوڑی آسان اردو کا استعمال کیا ہوتا تو کیا ہی بات ہوتا۔ ویسے میں نے بہت کوشش کی کہ میں بہت اچھے طریقے سے ورڈز کو پروناؤنس کروں۔ اچھا، تو آج کے لیے بس اتنا ہی، ہم ملیں گے کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اوکے، ٹاٹا، بائے۔